لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وأنا حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا رحمة مهداة. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. نقش جس قلب پہ نام شہ ابرار نہیں. سکہ قلب ہے وہ درخور بازار نہیں. تو ہے مجموعہ خوبی و سراپائے جمال. کون سی تیری ادا دل کی طلبگار نہیں. شک نہیں مطلع و شمس ہے بطحا کی زمین. کون سا ذرہ وہاں مطلع انوار نہیں. جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار. جان دے دے کے خریدار بنے ہیں اصحاب. عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں. عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں. کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب تک کٹ نہ مریں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل ہمارا ایمان ہو نہیں سکتا. سارے حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے معزز محترم سامعین مکرم، رمضان المبارک
ہجری 1441 جمعۃ المبارک، آج 7 رمضان المبارک ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس عشرے میں دھواں دار برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ نعمت عطا کی ہے۔ سب کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ باغ و بہار، یہ ایمانی نعمتیں، یہ روحانی نعمتیں، یہ مادی نعمتیں ہم کو جس ہستی کی برکت سے ملی ہیں، ان کا نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، جو اللہ نہیں باقی سب کچھ ہیں، اور جن کی خاطر ہم پیدا ہوئے، یہ کل کائنات پیدا ہوئی، یہ سب بہاریں ان کے صدقے میں ہیں۔ ہم اگر آج دنیا میں موجود ہیں، انسان یا مخلوقات یا یہ کائنات، تو یہ بھی ان کے صدقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ہمارے بزرگ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، عظیم عاشق، عظیم عالم، عظیم مجاہد، عظیم صوفی تھے، اور ان کا نعتیہ کلام بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تجھے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار۔ آپ نہ پیدا ہوتے، اللہ اس کائنات کو ہی نہ پیدا کر۔ اور ایک عجیب ان کا اللہ اکبر کلام کا حصہ ہے، فرماتے ہیں بجز خدائی کے نہ چھوٹا تجھ سے کوئی کمال۔ ایک آپ خدا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، باقی کون سا کمال ہے جو آپ سے چھوٹ گیا؟ آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس ہستی کا دفاع کر رہے ہیں جن کا پاکستان پر بھی احسان ہے، اور جن کے واسطے دے کر، جن کے کلمے کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جگایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھا کرو، کلمہ پڑھا کرو، کلمے سے یہ سب برکتیں آئیں گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرے گونجتے تھے، اور حضور صاحب کا واسطہ دیا جاتا تھا، اور لیلۃ القدر کی رات میں یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے، قادیانیوں نے نہیں، قادیانی نہ پہلے مسلمان نہ اب نہ آئندہ، مسلمانوں نے قربانی دی۔ عورتیں بچے قربان ہوئے، بوڑھے قربان ہوئے، بہت لمبی خون چگاں داستان ہے۔ خون کے دریا وہ عبور کر کے یہاں آئے، لٹے پٹے آئے، اور یہ سوچ کے آئے کہ اگر بچے قربان ہو گئے کوئی بات نہیں، خاوند قربان ہو گیا کوئی بات نہیں، بیوی قربان ہو گئی کوئی بات نہیں، عہدے قربان ہوئے کوئی بات نہیں، ہمیں ایک ٹکڑا ملے گا، اور مل رہا ہے، جس میں ہم کلمے کا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون وہ ہمیں نصیب ہوگا، اور ہمارا دین سر بلند ہوگا۔ لیکن افسوس، پاکستان بنتے ہی سر ظفر اللہ ملعون قادیانی وزیر خارجہ بن گیا، اور مسلمانوں کے وہ امیدیں خاک میں ایک لحاظ سے مل گئیں۔ پھر اتنا طویل عرصہ ہمیں ملا، مسلمان کلمہ پڑھنے والے حاکم، کلمہ پڑھنے والے ہمارے افسران، اور ختم نبوت کا حلف بھی اٹھانے والے، لیکن آج تک جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ علماء کو سلامت رکھے، یہ کہتے تھے
کہ مولوی آپس میں ایک نہیں ہوتے، ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ تو سب علماء نے مل کر 22 نکات تمام مسلک والوں نے ان کو پیش کر کے دیے، یہ ہم سب کا یہی نافذ کر دو، یہ ہمارا اتفاق ہے، اس پر کچھ نہ ہوا۔ پھر قادیانیت کا مسئلہ تھا جو بہت خطرناک تھا، آج پورے ملک میں قادیانیوں کے خلاف یہ جمعہ پڑھا جا رہا ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کیونکہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم قوم کو صحیح بتائیں، قوم بھی بیدار ہو۔ قادیانی ایک خطرناک فتنہ، ایک دجالی فتنہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال فرمایا ہو، اس کے دجالیت میں کیا شک ہے؟ حضور آخری نبی ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام آئے تو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کرو، کہو مزے احترام سے اور دل کی گہرائیوں سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، اسود عنسی پیدا ہوا، صحابہ کرام نے ان کا خلا قمع کیا۔ میں ریاض سعودی عرب کا جو دارالخلافہ ہے، اس سے کوئی 40-50 کلومیٹر آگے وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام نے کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور ان کے پیروکاروں سے جہاد کیا تھا۔ وہ جگہ میں نے دیکھی، وہ شہداء کی قبرستان بھی میں نے دیکھی، اس میں قرآن پاک کے بڑے بڑے قاری اور عالم حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے اپنے آقا کے ناموس پر۔ اللہ اکبر۔ جتنے غزوے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے اتنے حضرات شہید نہیں ہوئے، بہت سارے جنگ ہوئے، بہت سارے غزوے ہوئے، لیکن جنگ یمامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور آخر اس ملعون کا خاتمہ ہوا، جھوٹے نبوت کا خاتمہ کیا گیا۔ پھر اس گزشتہ صدی میں انگریز ملعونوں نے اپنے ٹاؤٹ کو پیدا کیا جس کا نام مرزا غلام احمد، قادیان میں اس کو استعمال کیا۔ وہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھا کریں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مومنٹ، مجلس احرار اسلام، اور اس طرح کی جماعتیں ہماری جو اس موضوع پر کام کر رہی ہیں، ان سے لٹریچر حاصل کرو اور ہوش میں آؤ، بے ہوشی میں نہ رہو کہ کیپسولوں میں تمہیں زہر دیا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملعون ذاتی طور سے ایک کمینہ انسان تھا، شریف نہیں تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں، حضرت شعیب ہوں، جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، وہ شکل کے اعتبار سے بھی انتہائی حسین و جمیل، خاندان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ افضل، اور اخلاقی لحاظ سے بھی ان کا عظیم کردار تھا کہ دشمن بھی مانتے تھے کہ بہت بڑے خلیق ہیں، دشمن بھی۔ لیکن یہ مردود ایک آنکھ سے کانا تھا، دجال، اصلی دجال، کانا، بدن بھی عیبدار اور زانی اور شرابی تھا۔ یہ باقاعدہ موجود ہے، کوئی چاہے ہم ثابت کر کے دیں گے،
اور غلیظ زبان بکنے والا، گندی زبان اس کی، گندی گالیاں اس کی، جس کو ماں بہنوں کے سامنے نقل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے دیکھنا ہو کسی وقت آئے میں دکھاؤں، ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا، یہ غلیظ انسان۔ اور پھر اس نے پہلے کہا میں مہدی ہوں فلاں ہوں، پھر آہستہ آہستہ، اور انگریز نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ انگریز کے غلام، یہ پیٹ کے پجاری، یہ عہدوں کے بھوکے، یہ انہوں نے ان کو اس کے ساتھ لگایا اور اس کی دکانداری چمکانے کی کوشش کی۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں اس وقت کے علماء پر، اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں علماء دین کے لیے بے غبار بے دھڑک میدان میں آتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھو گی، ہم سے پوچھو گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اور اوپر سے آرڈر ہے، اللہ پاک کا آرڈر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، جن کے آرڈر معمولی نہیں ہیں۔ تو اس وقت کے علماء حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، اور اس سے پہلے بھی ہمارے بزرگ اور ہمارے قریب عظیم صوفی بزرگ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اس طرح کے اس وقت کے جو اولیاء تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتوے دیے اور کہا جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو نہیں سکتا، وہ بوا بند ہے، یہ بدبخت انگریز کا نبی ہے، اس لیے اس کو انگریزی نبی کہتے ہیں۔ اس ملعون نے ایسی گالیاں دی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہا گولڑے کی سرزمین، تو ایک ملعون کی وجہ سے ملعون ہو گئے، ایسا خبیث تھا۔ اور ایک ایک بزرگ کے خلاف آگے چلو، اس ملعون نے، میں حیران ہوں، اور ٹرمپ اور عیسائیوں کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو غیرت کرو، بے غیر تو جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، آخری نہیں مانتے، آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی۔ اس تمہارے نبی کے بارے میں اس ملعون نے بکواس کیے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، ان کی والدہ پر الزامات لگائے، ان کی نانی دادیوں نانیوں پر موجود ہیں، اور آج تم اس کمینے اور خبیث کو اور اس کی نسل کو پال رہے ہو، دفاع کر رہے ہو۔ کہاں گئی تمہاری عیسائیت؟ یہ تو ہم ہیں الحمدللہ کہ جہاں محمد پاک اپنے آقا کا دفاع کرتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے جس کے پیچھے ملعون پڑے ہوئے ہیں، یہ صرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام، سارے نبی ہمارے سرتاج، سارے۔ ان کو غیرت نہیں ہے، یہ ایسے بے غیرت ہیں، ان کو کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی کو گالیاں دی ہیں، ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی ہے، ان کی والدہ ماجدہ، ان کے دادی نانیوں پر، اگر تمہیں نہیں پتا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ان کی کتابوں سے بتائیں گے، اس دجال کی کتابوں سے بتائیں گے۔ پھر اس دجال نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس کا ایک شاعر تھا، اکمل اس کا نام تھا، وہ اس کے سامنے اشعار تعریف کے پڑھتا تھا، جیسے ہمارے آقا کے شاعر تھے حضرت حسان، حضرت کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ
لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین و جمیل رب نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. پیارے حبیبہ آپ کو تو رب نے ایسا پیدا کیا گویا آپ نے رب کو خود فرمایا مجھے یوں پیدا کر دیں، مجھے یوں کر، ہر عیب سے پاک. خلقت مبرئا من كل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ اپنی مرضی پر پیدا کیے گئے. یہ اسی طرح اس ملعون کا بھی ایک تھا اکمل، وہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. مرزا بیٹھا ہوا ہے اور ملعون اس کو کہہ سنا رہا ہے، سنو محمدیو ہمارے سینے کا درد سمجھو، ہمیں کیوں درد ہے. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. مرزا ملعون سن رہا ہے، اکمل اس کو سنا رہا ہے. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھے نہ ہوں جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں. سمجھے؟ سامنے ملعون خوش ہو رہا ہے. پھر محمد اتر آئے اور اس شان سے بڑے شان والے آئے، اس محمد سے زیادہ شانوں والے. اور محمد کو جس نے دیکھنا ہو اس محمد کو جو محمد مصطفیٰ سے شان میں بڑے ہیں، تو غلام محمد کو قادیاں میں دیکھے. اس پر ہمارا کابر نے پورے ہندوستان کو گرمایا، مسلمانوں کو جگایا. اور پھر اللہ کا کروڑوں شکر ہمارے آقا کے ناموس کا یہ معجزہ ہے کہ پھر 73 میں اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی پاکستان میں علماء کی محنت اور کوششوں سے 1 صدی کے یہ مسئلہ لایا گیا. اس وقت بھٹو مرحوم وزیر اعظم تھے اور علماء کا ایک عظیم دستہ اسمبلیوں میں موجود تھا. ان میں مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، ہمارے استاد کوڑا کھٹ کے مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا عبدالحکیم ہزاروی، اور اس طرح مولانا شاہ احمد نورانی اور ایسے علماء اس اسمبلی میں تھے. اور اس اسمبلی میں ان کو بلایا گیا بڑے آرام سے، قانونی طریقے سے. وہاں بحث ہوتی رہی، دلائل دیے جاتے رہے، کتابیں لکھی گئیں ان کے ساتھ. تو بالآخر جس اسمبلی میں بھٹو مرحوم، جس اسمبلی میں ولی خان مرحوم اور بڑے بڑے لیڈر اس زمانے کے پارٹیوں کے سربراہ موجود تھے، بڑے بڑے بیرسٹر موجود تھے، وکلاء تھے، اور اس اسمبلی نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ یہ قادیانی لاہوری ہوں یا قادیانی، یہ مرزائی، یہ کافر ہیں، دلائل کے ساتھ. اور بھٹو مرحوم نے دستخط کیے، ان کا دستخط موجود ہے، نیچے لکھا پرائم منسٹر پاکستان. اللہ نے ان کو ایک سعادت دی. لیکن یاد رکھو اس کے پیچھے بھی علماء کا ہاتھ ہے. علماء نے محنت کی، بھٹو مرحوم کو سمجھایا، علماء نے 12 آوازیں دی، لوگوں اٹھو قیامت آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ حملہ ہو رہا ہے، حضور کے ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، یہ دنیا پر حملہ ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے. الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری جوانی کا دور تھا، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی جو اس میں بہت عظیم کردار ادا کرنے والے ہیں اور بھٹو مرحوم کو ملتے تھے، اس وقت کے آرمی چیف جنرل ٹکا خان مرحوم کو بھی ملتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، دلائل دیتے تھے. ان کی عورتیں قادیانیوں کی ان کی بیگمات کے پاس جاتی تھیں اور مظلوم ہے، مظلوم ہے، کائنات کے ظالم تم ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تم، اللہ اور رسول کے دشمن تم ہو، ملک کے دشمن و غدار تم ہو۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، اللہ نے کرم کیا، تمام ممبران اسمبلی کے دستخط موجود ہیں اس فیصلے پر۔ یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، اور اب بھی وہ سلامت ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو یہودیوں کا داماد صاحب ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے بچے آج بھی یہودیوں کے پاس، تو یہودی پاکستان کی محبت بتائیں گے ان بچوں کو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتائیں گے؟ یہودی تو اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، سب کے ان کے ہاں ہیں، اور جب سے آیا ہے ہمیں ذاتیات نہیں ہیں۔ تو قادیانیوں کے لیے ختم نبوت کا حلف نہیں پڑھ سکا، یہ خاتم النبیین کا لفظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے بعد کئی واقعات ہوئے۔ یہ تو اللہ علماء کو سلامت رکھے، علماء کیا کریں؟ آج اگر علماء ہم چپ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں نذرانے بھی مل جائیں گے، ہمیں عزت بھی دنیاوی دے دیں گے، اس پہ لعنت کروڑوں، اس مال پہ لعنت، اس عزت پہ لعنت، لیکن ہم حضور پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری شفاعت کون کرے گا؟ اس کو سوچ لو۔ تو اب رمضان کا مہینہ، ملک پریشانی میں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، حالت خراب ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چاہیے، رحمت چاہیے، اور ایسا غلیظ فیصلہ کیا، نہ علماء سے پوچھا۔ وہ پرویز الہی صاحب شجاع، ہم اس پہ ان کو زندہ باد کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں، انہوں نے اس پر احتجاج کیا اور کہا ہم سے بھی نہیں پوچھا اتحادیوں سے، اور فوراً فیصلہ کر دیا کہ قادیانی جو اقلیتیں ہیں اس کا سرکاری رکن بن سکتا ہے۔ اس میں ذرا آپ سمجھو، آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ قادیانی آئینی، اسلامی، قانونی پاکستان کے دستور کے مطابق قطعی کافر ہیں، لیکن اب تک، اس وقت تک انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نان مسلم نہیں ہیں۔ اور انہی کے ایک وفد نے برطانیہ میں، جس کی ویڈیو موجود ہے، نادیہ رمضان چودھری، ان کے برطانیہ کی سیکرٹری اطلاعات، وفد ملا مرزا مسرور سے، سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے اور ادھر ان کا، ہم آئے ہیں، آپ بھی انصاف والے، ہم بھی انصاف والے، ہمارا ساتھ دو۔ وہ ویڈیو دیکھ لو، آج کل ہر چیز محفوظ رہ جاتی ہے۔ تو مرزا مسرور نے کہا ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہمیں تو وہاں رگڑا دیا، نان مسلم ہیں، ہم سے کیوں ووٹ مانگنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم یہ قانون ختم کریں گے۔ پڑھے لکھو، کان مت بند کرو۔ کورونا سے ڈرنے والوں، یہ انتظامات ہم کر رہے ہیں، صفوں میں کبھی ہمارا فاصلہ نہیں ہوا، آج سب فاصلے سے، اور ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، لیکن اس سے تو ابھی تک پاکستان میں 500-600 آدمی فوت ہوئے ہیں، اور روزانہ ہزاروں مرتے ہیں۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جائیں گے؟ سوچ کے قدم اٹھانا، سوچ لو۔ پارٹی بعد میں ہے، دنیا بعد میں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، یہ ذہن میں رکھو۔ تو مرزا مسرور سے وعدہ کیا گیا، اس کے بعد مرزا مسرور نے یہ ضرور کہا، قادیانیوں کا بڑا ہے اس وقت ملعون، اور بھاگا ہوا لندن میں بیٹھا ہے اپنے آقاؤں کے پاس، وہیں پہ پہنچی جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ ہمیں مدینہ پاک پہنچائے، جنت البقیع پہنچائے، بمنک و کرمک و جودک یا اکرم الاکرمین۔ وہ کہتا ہے کہ ملا کے خوف سے یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ اس مردود کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، شیطان نے سچ کہا، جب تک ملا ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، ہر ملا
نور الحق قادری نہیں ہے اور ٹاؤٹ نہیں ہے. ملا کے سینے میں قرآن ہے, ملا کے سینے میں ایمان ہے. یہ جان تو دے گا لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سودے بازی نہیں کرے گا. خدا کے لیے ہوش میں آؤ. ہم ملک کے حامی ہیں, ہم نے ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا. انہوں نے تو ملک توڑنے میں, ملک دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ان کی وصیتیں ہیں. ہمیں جو یہاں دفن کیا قادیان لے جاؤ. خدا کے لیے ہوش کرو. ہم ان اپنے پیاروں کو بھی کہتے ہیں جنہوں نے سچا کلمہ پڑھا ہے. اللہ نے تمہیں طاقت دی اور یہ طاقت آپ دیکھتے ہیں ایک دن اس کرسی پر ایک ہوتا ہے, دوسرے دن دوسرا. کہاں گئے وہ جج ہمارے, کہاں ہیں وہ طاقتوں والے؟ اپنی ذات کے لیے فوراً ایکشن لیتے ہو. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں خاموش ہو, کیوں چپ ہو؟ پاکستان کے قانون سے غداری ہو رہی ہے سرعام. اس غدار پہ مقدمہ کیوں نہیں بن رہا؟ ججوں کہاں ہو؟ طاقتوروں کہاں ہو؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ خدا کے لیے اس ملک کو